السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يتناجسان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، رواه ابو داود في سننه في کتاب الطہارہ۔ معزز سامعین کرام، قضاء حاجت کے آداب، اس کے طریقے اور جو تعلیمات شریعت کے اندر ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں کئی دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی اور بھی تعلیمات ہیں، جس میں سے کچھ تعلیم آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کچھ اس کے بعد کے دروس میں پیش کریں گے۔ یاد رکھیے، جب قضاء حاجت کے لیے آدمی جائے تو بات نہیں کرنا چاہیے، یعنی ٹوائلٹ کے اندر بات نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور سے یہ صورت کب ہوتی ہے کہ جب آدمی باہر جاتا ہے، آبادی سے باہر، گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہوتا ہے اور کچھ لوگ باہر جا کر کے ٹوائلٹ کرتے ہیں، تو آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں۔ آج بھی ان علاقوں میں جہاں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہے اور لوگ آبادی سے باہر جا کر کے ٹوائلٹ کرتے ہیں، تو عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی جا کر کے جب بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں کہ بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے ابھی آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 15، اور سنن ابن ماجہ ابواب الطہارۃ والسننھا حدیث نمبر 342، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قضاء حاجت کرتے وقت دو آدمی آپس میں باتیں نہ کریں، اور اس طرح سے بھی بات نہ کرے کہ ایک آدمی دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ رہا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی جب قضاء حاجت کر رہا ہو تو بات چیت نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ اس کی سند کے اندر تھوڑی کمزوری ہے، لیکن یہی حدیث دوسری سندوں سے موجود ہے، جس کو امام البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس روایت کو دوسرے محدثین نے پیش کیا ہے، جو بالکل صحیح ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ حدیث کا معنی بالکل صحیح ہے کہ جب آدمی قضاء حاجت کرے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کرے۔ اپنے گھر میں بھی ٹوائلٹ میں ہے تو اندر سے جو ہے باہر سے دوسرا آدمی بول رہا ہے اور اندر سے یہ جواب دے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہو اور کچھ پوچھے تو صرف ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں، وگرنہ جب ٹوائلٹ میں ہو، قضاء حاجت کر رہے ہوں تو آپس میں بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں کچھ اور بھی حدیثیں ہیں، اس پر آپ غور کریں گے تو بھی یہ بات بالکل صحیح لگے گی۔ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الحیض باب التیمم کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، قضاء حاجت کر رہے تھے، ایک آدمی گزر رہے تھے تو انہوں نے سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ سنن ابی داؤد کی دوسری روایت کے اندر ہے کتاب الطہارہ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تیمم کرنے کے بعد جواب دیا، اور مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پسند نہیں ہے کہ میں ناپاکی کے حالت میں سلام کا جواب دوں، مجھ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کا ذکر کروں اپنی زبان سے ناپاکی کی حالت میں، مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات واضح ہے کہ جب آدمی قضاء حاجت کر رہا ہو تو بات چیت نہیں کرنا چاہیے، بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہر ایک آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، قضاء حاجت کے تعلق سے ایک حدیث ہے جس کو امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ کرنے کا طریقہ، قضاء حاجت کرنے کا طریقہ بتلاتے ہوئے سمجھایا کہ جب بیٹھو تو یہ جو لیفٹ لیگ ہے، بایاں پیر، اس کے اوپر زور دو اور دائیں پیر کو کھڑا کر کے رکھو، یعنی ایک طرف اس پر زور دیں گے اور یہ کھڑا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ حالانکہ اس روایت کو محدثین اور جو جرح و تعدیل کے جو ماہرین ہیں، جو حدیث کی جو راوی ہوتے ہیں، ان کے راوی کے حالات کو جاننے والے جو ماہرین ہیں، انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور صحیح معنوں میں یہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو پروف کر دیا ہے کہ جب آدمی ٹوائلٹ کے لیے جائے، جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، تو اگر اس پیر پر بھار زیادہ دے گا، بوجھ دے گا، اس پیر پر زور ڈالے گا اور اس پیر کو کھڑا رکھے گا تو قضاء حاجت کرنے میں آسانی ہوگی۔
کیونکہ معدہ اسی طرف ہوتا ہے تو آسانی سے وہ قضاء حاجت کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جائے، چاہے 1 نمبر کے لیے یا 2 نمبر کے لیے، تو پاکی لینے کے طریقے جو ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، وہ ڈھیلا لینا۔ اب چاہے مٹی کا ڈھیلا ہو یا اینٹا ہو، اس سے استنجا کر سکتے ہیں، چاہے 1 نمبر آپ کریں یا 2 نمبر کریں، دونوں کے لیے آپ ڈھیلے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے استجمار کہتے ہیں عربی میں، اور اپنی زبان میں کہتے ہیں قلف لینا، یعنی ڈھیلے سے صاف کرنا۔ تو اگر ڈھیلا لے رہے ہیں، کبھی پانی نہیں ملا آپ کو، حالانکہ پانی کی موجودگی میں بھی ڈھیلا لے سکتے ہیں، لیکن اگر پانی نہیں ملا اور ڈھیلا لینا ایک دم آپ کے لیے ایک دم انیوارج ہو گیا کہ آپ کو ڈھیلا ہی لینا ہے، تو 3 ڈھیلے سے کم نہیں ہونا چاہیے، 3 ڈھیلا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الاستطابہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ڈھیلے سے کم میں استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ اب چاہے آپ پیشاب کر رہے ہوں یا پخانہ کر رہے ہوں، اگر آپ کو ڈھیلا لینا ہے تو 3 ڈھیلا لینا ہے، 3 ڈھیلے سے کم نہیں لینا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اگر تم کو ڈھیلا لینا ہے استنجا کرنے کے لیے تو 3 ڈھیلے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور صحیح البخاری کتاب الوضو کی روایت جو اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو کہا کہ 3 ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ، حالانکہ وہ 3 ڈھیلا نہیں لائے، 2 ڈھیلا لائے اور ایک گوبر لے کر کے چلے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کو پھینک دیا اور 2 ڈھیلا رکھا، اور دوسری روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کہا کہ تیسرا ڈھیلا ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کو پتھر لینا ہے یا مٹی لینا ہے استنجا کے لیے تو 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے، 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر بڑا پتھر ہے تو کونا لگا سکتے ہیں، مثلا ایک پتھر کو اس طرف سے بھی کر لیا اور پھر پلٹ کر کے اس طرف سے بھی کر لیا، یہ کر سکتے ہیں، لیکن 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب نہیں کہ 3 ہی ہونا چاہیے، بلکہ اگر صفائی کی ضرورت ہو تو 3 سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی صفائی کی ضرورت ہے، ابھی پاکی نہیں ہوئی ہے، ستھرائی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لیے جتنی ضرورت ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، وہ فضول خرچی نہیں ہوگا۔ اگر پانی بھی استعمال کر رہے ہیں اور پانی سے جو ہے کم پانی سے نہیں ہو پایا تو پانی زیادہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اپنی ضرورت کے تحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر 3 مٹی سے یا 3 پتھر سے اگر صفائی نہیں ہوتی ہے، استنجا نہیں ہوتا ہے، تو 3 سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الوضو کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پتھر لے استنجا کرنے کے لیے اس کو طاق لینا چاہیے، پھوٹ، طاق کہتے ہیں وطر کو، یعنی 2 نہیں ہونا چاہیے، 4 نہیں ہونا چاہیے، 6 نہیں ہونا چاہیے، پہلے تو 3 لینا ہے۔ اگر 3 لینے کے بعد بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، صفائی ستھرائی نہیں ہوئی، تو ایسا نہیں کہ 3 کے بعد ایک 4 لینا، نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 5 لینا۔ اگر 5 سے بھی نہیں ہو 7 لینا، 7 سے بھی نہیں ہو 9 لینا، یعنی طاق عدد کا خیال رکھنا چاہیے، طاق عدد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی مٹی استعمال کرنے کے بعد پھر اوپر سے پانی بھی استعمال کرتا ہے تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ حالانکہ مٹی کا استعمال کرنے کے بعد یا پتھر کا استعمال کرنے کے بعد، مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد یا پتھر استعمال کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی پانی کا استعمال نہیں کرتا ہے تو لا باس ولا حرج، اس کا معاملہ ہو گیا، اس کو صفائی مل گئی، اس کو طہارت مل گئی۔ لیکن مٹی کے بعد یا ڈھیلے کے بعد یا پتھر کے بعد، پتھر کے استعمال کرنے کے بعد، مٹی کے ڈھیلا کو استعمال کرنے کے بعد یا پتھر کو استعمال کر لینے کے بعد اگر کوئی پانی بھی استعمال کرتا ہے تو یہ افضل ہے اور بہتر ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب اچھے انداز میں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب جو صحیح علم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، جو علم ہم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔